بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم آلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج ہم سبق نمبر 38 کہ جس کا عنوان اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کی زکوٰۃ، سونے اور چاندی کے زکوٰۃ اور ان کے مسائل ہم مکمل کر چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ چار چیزیں اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری، یہ حیوانات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی زکوٰۃ جو ہے اس کے مسائل ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1872، اونٹ، گائیں اور بھیڑ بکری کی زکوٰۃ کے لیے ان شرائط کے علاوہ جن کا ذکر آ چکا ہے، ایک شرط اور بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے اجتماعی شرائط بتائی تھی، اور ان کے جو کہ سب کے لیے تھی کہ مثلا سونا، چاندی اور جو کھجور، کشمش، گیہوں وغیرہ سب کے لیے، اور بعض شرائط جو ہے وہ مخصوص ہوتی ہیں ان اشیاء کے ساتھ، خود کے ساتھ عمومی شرائط نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بیان یہ کر رہے ہیں کہ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کی زکوٰۃ کے لیے ان شرائط کے علاوہ جن کا ذکر آ چکا ہے، یعنی پہلے جو ہم شرائط بیان کر چکے ہیں ان کے علاوہ ایک شرط اور بھی ہے، ایک اضافی مخصوص جو ان کے ساتھ ہے، دوسری چیزوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتی شرط، وہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حیوان سارا سال صرف جنگلی گھاس چرتا رہا ہو، یعنی جس حیوان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جنگلی گھاس چرتا ہو، اسے مالک خود کاٹ کر نہ کھلاتا ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کہنے کے لہذا اگر سارا سال یا اس کا کچھ حصہ کاٹی ہوئی گھاس کھائے یا ایسی چراگاہ میں چرے جو خود اس شخص کی یعنی حیوان کے مالک کی یا کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہو، تو اس حیوان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی جنگلی گھاس کھاتا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل میں، پہاڑوں میں ایسی چراگاہیں قدرتی طور پر ہوتی ہیں کہ لوگ جن میں اپنے حیوانات کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کھا پی کر پھر واپس آ جاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے حیوانات پر زکوٰۃ واجب ہے، البتہ وہ حیوانات کہ جن کو کاٹی ہوئی گھاس کھلائی جاتی ہے یا جن کے مالک نے چراگاہ خریدی ہو یا اس کی ملکیت میں کوئی چراگاہ ہو اس میں چرتے ہوں، یا کسی اور کی ملکیت ہو اور اسے مثلا اجازت کے لے کر انسان اپنے حیوانات کو چرائے، تو ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ صرف ایک صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی کہ جب سارا سال حیوانات جو ہیں وہ جنگلی گھاس کھاتے رہیں اور قدرتی چراگاہ میں سے
چریں تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ حیوان سال بھر میں کچھ کم مقدار میں مالک کی مملوکہ گھاس یا چارہ کھائے تو اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ مثلا سال کا اکثر حصہ تو وہ جنگلی گھاس کھاتا رہا، قدرتی چراگاہ سے چرتا رہا، لیکن سال کا کچھ حصہ یعنی تھوڑی سی مقدار جو ہے وہ مالک کی مملوکہ، جو کہ مالک کی ملکیت گھاس ہے، چاہے وہ اس نے کاٹ کے دی ہو یا بغیر کاٹے، کہیں گے اگر سال کا کچھ حصہ، تھوڑا حصہ اس نے اگر وہ چر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ شمار ہوگا کہ جنگلی گھاس کھانے والا جانور ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس مسئلے کا ایک حصہ یہاں، لیکن اونٹ، گائے اور بھیڑ کی زکوٰۃ واجب ہونے میں شرط یہ نہیں کہ سارا سال حیوان بیکار رہے۔ اب یہاں پر ایک تصور اور پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جنگلی گھاس جب کھاتا ہے، جب مالک کی ملکیت نہیں کھاتا تو پھر مالک کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے اسے، یا مالک کو فائدہ بھی نہیں پہنچانا چاہیے، کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اونٹ، گائے اور بھیڑ کی زکوٰۃ واجب ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ سارا سال حیوان بیکار رہے، یعنی سارا سال حیوان بیکار رہے، کوئی اس سے کام یا کوئی اس سے استفادہ مالک نہ کرے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں، کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اگر آبیاری یا ہل چلانے یا ان جیسے امور میں ان حیوانوں سے استفادہ کیا جائے، لیکن اگر عرف میں انہیں بیکار شمار کیا جاتا ہو، بلکہ انہیں بیکار شمار نہ بھی کیا جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ان کی زکوٰۃ دے۔ یعنی مالک اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اسے مثلا ہل چلانے کے لیے، گائے بیل جو ہوتے ہیں ان کو ہل چلانے کے لیے، یا اونٹ کو بار برداری کے لیے وغیرہ استعمال کرے، یا ان سے دوسرے قسم کا کوئی بھی استفادہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ کریں گے لیکن اگر عرف میں انہیں بیکار شمار کیا جاتا ہو، مثلا ان سے تھوڑا بہت استفادہ کیا ہو، انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار ہیں، اس سے استفادہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر انہیں بیکار شمار نہ بھی کیا جائے، یا مثلا ایسے ہیں کہ جس سے مالک استفادہ نہیں کر پا رہا، کمزور ہیں، لاغر ہیں وغیرہ، جس سے مالک استفادہ نہیں کر پا رہا، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بیکار شمار ہوتے ہوں یا بیکار شمار نہ کیے جائیں، دونوں صورتوں میں احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ان کی زکوٰۃ دے، اسے چاہیے کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ جنگلی ہو، جنگلی گھاس کھاتا ہو، زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر پورا مال جو ہے وہ گھاس جو ہے وہ پورا سال مالک ہی کھائے، زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جنگلی کھاتا ہو، اس میں سے کچھ حصہ، تھوڑا حصہ سال کا اس نے مملوکہ مالک کی گھاس بھی کھا لی تو کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ حیوان بیکار پڑا رہے، بلکہ اس سے مالک استفادہ بھی کر سکتا ہے، اس میں زکوٰۃ میں کوئی معنی نہیں ہوتا، اور اگر وہ بیکار شمار ہوتا ہو یا بیکار شمار نہ ہوتا ہو تب بھی اس میں زکوٰۃ میں ممانعت کوئی چیز نہیں بنتی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1873، اگر کوئی شخص اپنے اونٹ، گائے اور بھیڑ کے لیے ایک ایسی چراگاہ خریدے جس میں
کسی نے کاشت نہ کی ہو یا اسے کرائے پر حاصل کرے تو اس صورت میں زکوٰۃ کا واجب ہونا مشکل ہے۔ اب یہاں پہ آ جائیے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے مسئلے میں کیا بیان کیا تھا کہ اگر مالک کی مملوکہ چراگاہ ہے اور اس میں وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں سے وہ گھاس کھاتا ہے اس کا جانور، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایسی چراگاہ اس نے خریدی کہ جس میں اس نے خود کاشت نہیں کی، چراگاہ صرف خریدی ہے، البتہ اس میں گھاس وغیرہ جو بھی ہے وہ قدرتی طور پر ہے، یا خریدے یا ایسی چراگاہ جو ہے وہ کرائے پر لے، کسی اور کی ہے، اس نے اس کو پیسے دے کر کرائے پر لے لی اپنے حیوانات کو چرانے کے لیے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا واجب ہونا مشکل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ اس کی ملکیت ہے، اس نے اس پر پیسہ خرچ کیا ہے، لہذا اس پر اس صورت میں ان چرنے والے حیوانات پر زکوٰۃ کا واجب ہونا مشکل ہے، اگرچہ زکوٰۃ دینا احوط ہے۔ کہہ رہے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے، افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ ادا کرے، لیکن زکوٰۃ کا واجب ہونا مشکل ہے۔ لیکن اگر وہاں جانور چرانے کا ٹیکس ادا کرے تو ضروری ہے کہ زکوٰۃ دے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خریدی بھی نہیں ہے، کرائے پر بھی نہیں لی ہے، لیکن جانوروں کو بیچتا ہے اور ان کا ٹیکس ادا کرتا ہے کہ جانور جو ہیں وہ یہاں پہ چریں اور صرف ٹیکس مجھ سے لے لو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 1874، یہاں سے ہر ایک کے نصابات شروع ہو جاتے ہیں، اونٹ کے الگ، گائے کے الگ، بھیڑ کے الگ، بھیڑ اور بکری ایک ساتھ شمار ہوتے ہیں، باقی اونٹ گائیں الگ الگ شمار ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ اونٹ کے نصاب 12 ہیں، ٹوٹل اونٹ کے نصاب 12 بنتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر کے آئے ہیں سونے اور چاندی میں کہ 2 نصاب یا 3 نصاب یا 4 نصاب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو درمیانی حصہ ہوتا ہے ایک نصاب سے لے کر دوسرے نصاب تک، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، یہ انسان کے لیے ایک مفید چیز اور فائدہ مند چیز ہے۔ اگر ایک ہی نصاب ہوتا تو جتنے جتنے نصاب سے زیادہ بڑھتے جاتے، چاہے ایک بھی بڑھ جاتا اس کو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی، لیکن اگر نصاب 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ ایک نصاب سے جب تک دوسرے تک نہیں پہنچتی درمیانی حصے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو کہیں گے اونٹ کے سونے اور چاندی کے 2 نصاب تھے، لیکن اونٹ کے پورے 12 نصاب ہیں۔ آ جائیے تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلا نصاب ہے 5 اونٹ۔ جب کسی کی ملکیت میں، جب کسی کے پاس 5 اونٹ موجود ہوں تو ان کی زکوٰۃ ایک بھیڑ ہے۔ اب ایک بھیڑ دے دے یا اس کی قیمت ادا کرے، بھیڑ کے برابر کی قیمت ادا کرے، لیکن اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ 5 اونٹ اگر اس کے پاس ہوں تو ان کی زکوٰۃ ایک بھیڑ بنتی ہے، اور جب تک اونٹوں کی تعداد اس حد تک نہ پہنچے زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس 1 اونٹ ہو، 2 اونٹ ہو، 3 اونٹ ہو، 4 اونٹ ہو، زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کے پاس 5 اونٹ نہ ہو جائیں اس پر زکوٰۃ واجب
نہیں ہوتی۔ یہ ہے اونٹ کا پہلا نصاب کہ جس کی زکوٰۃ ہے ایک بھیڑ۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا نصاب، 10 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 2 بھیڑیں۔ 5 اونٹ، پہلا نصاب 5 اونٹ، دوسرا نصاب 10 اونٹ، پہلے میں 1 بھیڑ اور دوسرے میں 2 بھیڑیں۔ تیسرا نصاب 15 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 3 بھیڑیں۔ 15 اونٹ ہیں، بھیڑیں، زکوٰۃ جو ادا کرنی پڑے گی وہ 3 بھیڑیں۔ 20 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 4 بھیڑیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریں، پہلے نصاب پہ 1 بھیڑ، دوسرے نصاب کی زکوٰۃ 2 بھیڑیں، تیسرے نصاب کی زکوٰۃ 3 بھیڑیں، چوتھے نصاب کی زکوٰۃ 4 بھیڑیں۔ اب یہاں پر اگر کسی کے پاس زیادہ اونٹ ہوں، مثلا کسی کے پاس 20 اونٹ ہیں، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ 5-5 کا حساب کرے، 10-10 کا حساب کرے، یا 20 کا حساب کرے، یا 20 اور 1 کا 15 اور 1 کا حساب کرے، یا 10 کا حساب کرے۔ جس طرح سے حساب کرنا چاہے وہ حساب لگا سکتا ہے، البتہ زکوٰۃ اتنی ادا ہونی چاہیے کہ جو اس پر واجب ہوئی ہے۔ مثلا اگر 10-10 کا کرتا ہے تو 2 بھیڑیں اس پر، 2 اس پر، یعنی زکوٰۃ وہی ادا ہو جائے گی جو کہ ہونی ہے، البتہ حساب جو ہے وہ اس کی مرضی ہے اپنی، کہ 5-5 کا لگائے، 10-10 کا لگائے، 15-5 کا لگائے، یا 20 کا ٹوٹل کا لگائے، اس کی اپنی مرضی ہے، کسی طرح بھی حساب لگا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔